حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے۔ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی، آپ جیسا سخی ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی سائل آتا نا مانگنے کے لیے دروازے پہ آتا تو کبھی آپ اس کو منع نہیں فرماتے، بلکہ آپ سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا ہر چیز میں بے مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ کوئی آپ کے جیسا نہ صورت میں آپ کے جیسا ہے، نہ سیرت میں آپ کے جیسا، نہ اخلاق میں آپ کے جیسا، نہ جود و سخا میں کوئی آپ کے جیسا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ نے غیروں کی بھی مدد فرمائی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی اور اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ اس نے اس چادر کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے اور آپ کے لیے یہ بنا ہے، آپ کے پہننے کے لیے اس کو میں نے بنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تہمند کی طرح باندھ لیا۔ پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو باندھ کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ تو صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی چادر ہے، آپ اس کو مجھے عطا فرما دیں۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ نبی سے کسی نے اگر کچھ مانگا ہے تو آپ نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کو وہ عطا کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، اس کے بعد میں یہ چادر تمہیں مل جائے گی۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد میں وہ چادر جو صحابی نے مانگی تھی اللہ کے رسول سے، آپ نے ان کو عطا فرما دی۔ تمام صحابہ کرام نے عرض کی کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم جانتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو دے دیں گے لیکن پھر بھی تم نے اس کو مانگ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے، اسے جان بوجھ کر کے نہیں مانگا، لیکن میں نے اس لیے اس چادر کو مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہو گئی ہے، مس ہو گئی ہے۔ اب جو چیز نبی کے جسم سے مس ہو جایا کرتی ہے کائنات میں، پھر اس سے زیادہ افضل تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے صرف اسی لیے لیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گھر والے میرا کفن اسی چادر سے بنا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا تو اسی چادر سے آپ کا کفن بنایا گیا۔ تو دیکھیں نبی سے کسی نے کچھ بھی مانگا تو آپ نے اس کو عطا کر دیا، کبھی انکار نہیں کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آج اگر ہم کسی سائل کو کچھ دیتے ہیں، کسی سائل کو کچھ دیتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں آتے ہیں مانگنے کے لیے، جب انہیں ہم کچھ دیتے ہیں تو اس نیت سے دیں کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان کو بھگائیں نہ اپنے گھروں سے، ان کو جھٹکا نہ دیں، ان کو دور نہ بھگائیں، انہیں باتیں نہ سنائیں، بلکہ جو کچھ بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ اس کو دے دیں۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یقین جانیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مانگنے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مانگنے والا ہمارے دروازے پر جو آیا ہے، ہمارے گھر پر جو آیا ہے مانگنے کے لیے، وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ بلکہ اگر ہم آقا کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نبی کی بارگاہ میں اپنے اگر غیر بھی آئے ہیں، کافر بھی آئے ہیں، تو نبی نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنا ان کو عطا فرمایا میرے آقا نے کہ نبی کی اسی جود و سخا کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری کو دعا گیا، بکری کا دودھ نکالا، اس کے دودھ کو پیالے میں کر کے اس کو دے دیا گیا، وہ اس نے پی لیا۔
دوسری بکری کو دعا گیا، پھر وہ پیالے میں کر کے اس کو دیا گیا، پھر وہ اس کو بھی اس نے پی لیا، پھر ایک اور بکری کو دعا گیا، پھر اس کو پیش کیا گیا وہ ایک پیالے میں کر کے، پھر اس نے اس کو بھی پی لیا۔ اسی طرح اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا۔ نبی کا مہمان تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ مہمان کس کا ہے؟ نبی کا ہے، لیکن مذہب اس کا کیا ہے؟ وہ مذہب نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے، بلکہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام جو ہے مارنے اور کوٹنے کا درس دیتا ہے، اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایسے لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں جو آتنکواد کو پھیلاتے ہیں؟ ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے، آپ کو جاننا ہے، تو نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ وہ کافر 7 بکریوں کا اس نے دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد میں جب وہ رات کو سو گیا، صبح اٹھا تو وہ اسلام لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا، نبی کے قدموں میں گر کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ اور لایا جائے۔ بکری کو دھوا گیا، دھونے کے بعد میں اس کو دودھ کو پیالے میں کر کے پھر اس کو پیش کیا گیا، اس نے پیا، پھر دوسری بکری کو دھوا گیا، پھر اس کے سامنے پیش کیا گیا، پھر اس نے انکار کر دیا، وہ سیر ہو گیا، اب اسے ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں کہ جس نے ایک دن پہلے ہی 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، اب وہ صرف ایک ہی بکری کے دودھ میں مطمئن ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی صحابہ نے، یا رسول اللہ ابھی تو اس نے 7 بکریوں کا دودھ کل ہی پیا تھا، آج صرف ایک ہی بکری میں اس کا کام ہو گیا، ایک ہی بکری کے دودھ میں اس نے دوسرا اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے نہیں پیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، ایک آنت میں پیتا ہے، اور کافر 7 اتنیوں میں پیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اگر غیر بھی نبی کی بارگاہ میں مہمان بن کر کے آ گئے، سائل بن کر کے آ گئے، تو میرے آقا نے ان کو اتنا نوازا کہ پھر انہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سائل کو عطا کریں تو نیت یہی رکھیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اور یہ جو ماحول اس وقت کریٹ ہوا ہے، یہ جو ابھی اس وقت میں ماحول چل رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر، تو آپ کا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آئے، کسی آپ پریشان حال کو دیکھو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو نا، تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دو، انشاءاللہ العزیز یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہوا۔ یقیناً اگر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز یہی ہماری نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ دیکھیں پھر اس کے حوالے سے قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب بھی کوئی سائل، کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پہ آئے تو اس کو انکار نہ کرو، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دو۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت کی نظر جب نبی کی اس واقعات پر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا پر پڑی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔